ہندوستان میں پچھلے 2 سال سے مسلم پرسنل لا بورڈ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ جو پہلے وقف بل تھا اس کو ایکٹ میں بدلا گیا، اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے، اس کے خلاف اماموں نے اپنی صبح و شام ایک کر کے لوگوں کو سمجھا کر پروٹیسٹ لگوایا۔ پچھلے 2 سال سے ایک معصوم مسلمان جس کو زیادہ علم نہیں ہے وہ اپنے ایک رہنما، ایک عالم کو سپورٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ جو وقف کی ہماری جو زمینیں ہیں ان وقف کی زمینوں پر کسی اور کا قبضہ نہ ہو، کیونکہ یہ وقف کی زمینیں اللہ کے لیے وقف کی گئی ہیں تو اس کا مالک کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بھوپال کے اندر وقف کی پھر سے کمیٹی بنی جس کے سنور پٹیل صاحب جو بھی ہیں وہ ادھیکش بنے۔ اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہوئی کہ جو مدھیہ پردیش سرکار ہے اس نے 2 سدسیوں کو جو کہ غیر مسلم تھے ان کو اس کے اندر وقف کمیٹی کے اندر شامل کر دیا۔ اب ہمارا جو اختلاف ہے قانون سے، کہ جو بل سے یہ اختلاف ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وقف کے اندر کوئی بھی غیر مسلم ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایک دھارمک چیز ہے یا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو دھرم کو بندہ فالو کرتا ہے وہی تو اس کے اندر آئے گا۔ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسا کہ رام مندر کے اندر کسی مسلمان کو ٹرسٹی بنا دیا جائے، ایسا ہی ہے وقف کے اندر کسی غیر مسلم کو اس کا ادھیکش یا اس کا سدسیہ بنایا جائے، اور وہ ہوا، جو کہ افسوس کی بات ہے، اور اس کے خلاف مسلمان لوگ بھوپال میں پروٹیسٹ کیا، اور وہ ہمارا قانونی حق ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ لیکن افسوس تو یہ ہوا ہے کہ جب مسلمان روڈوں پر نکلے ہوئے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہ لوگ جن کو لوگ اپنے مسئلے بتاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے پرسنل لائف کسی سے شیئر نہیں کرتے، وہ علماء اکرام سے شیئر کرتے ہیں، ان کو اپنا قاضی مانتے ہیں، مفتی مانتے ہیں، اور وہ اس کے اہل بھی ہیں، واقعی میں وہ اہل ہیں۔ لیکن ادھر مسلمان پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ادھر گارلینڈ کیا جاتا ہے جو چیئرمین ہیں ان کو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، اور اس کے اندر جو الفاظ تھے وہ سننے کے قابل ہیں۔ ہم سنیں ان کے دعاؤں کو اور ہمارے علماء اکرام کے بیانات کو۔ اس میں علماء نے یہ کہا کہ آپ نے پچھلے کاریکال میں اچھا کام کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو پھر سے سلیکٹ کیا۔ پھر قرآن کی آیت بھی اس کے اندر پیش کی گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کرتے تھے، دیٹس وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلیکٹڈ یو ایز اے چیئرمین آف وقف بورڈ اگین اینڈ اگین، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی اس طرح کرتے رہیں۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ وقف بورڈ، اس میں الزام تراشی ہو جائے گی کسی پر کہ وقف بورڈ کے کتنے امر بالمعروف اور کتنے نہی عن المنکر ہیں، وقف بورڈ کی کتنی پراپرٹی بیچی جا چکی ہیں، وقف بورڈ کی کتنی پراپرٹی پر قبضے ہو چکے ہیں، وقف بورڈ کی کتنی پراپرٹی پر 100 200 400 روپے کرایہ چل رہا ہے آج بھی۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ کبھی بات کریں گے فیکٹ کے ساتھ، کسی پر الزام میں نہیں لگاؤں گا۔ پھر سنور پٹیل صاحب نے اس پر بیان دیا کہ یہ دیکھیے علماء کرام نے میری تائید کی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا تھا، اسی لیے اللہ نے آپ کو چنا۔ اب افسوس یہ ہوا کہ ادھر مسلمان پروٹیسٹ کر رہا ہے، ادھر تائید کی جا رہی ہے۔ یہ تائید صرف ادھیکش صاحب کی نہیں ہے، یہ تائید ہے اس وقف کے قانون کی جس کے خلاف پورے ہندوستان میں مسلمان ائمہ اکرام، علماء اعظام، ہمارے بزرگان دین، مسلم پرسنل لا بورڈ لڑ رہا ہے۔ یہ تائید ہے اس کرپشن کی جو کہ کرپشن چل رہا ہے۔ یہ تائید ہے اس بات کی کہ ہمیں آپ کے 2 لوگوں کو شامل کرنے سے کوئی بھی آپتی نہیں ہے۔ If you did that, I appreciate۔ یہ تائید ہے، اور یہ خلاف ورزی ہے، یہ بھاوناؤں کو آہت کرنا ہے ان لوگوں کی جو لوگ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، جو لوگ بھوپال کے روڈوں پر نکل کر ان 2 لوگوں کو شمولیت کی کہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو کہ میرا حق ہے، جو کہ ہر ایک انسان کا حق ہے ہندوستان کے اندر۔ لیکن یہ پھول دینا، مبارکبادی دینا ایسے وقت میں جبکہ اتنے سارے مسائل چل رہے ہوں، یہ شاید ایک رہنما سے، ایک معتمد سے، ایک قاضی اور ایک مفتی سے میں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے تو امید نہیں تھی، اور ایز اے اسٹوڈنٹ ایک چھوٹا انسان مجھے اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بھوپال میں کچھ لوگوں کی غیرت گوارا کی ہے، کچھ ائمہ اکرام نے، کچھ علماء نے استعفے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے اس عمل سے ناخوش ہیں، اس لیے ہم استعفیٰ دیتے ہیں، اور انہوں نے استعفے دیے، اور اس کی بھی میں بہت تائید کرتا ہوں۔ اب جب یہ سب ہوا، یہ سب ہونے کے بعد کچھ لوگ آپس میں بھڑ گئے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے پرسنل، یہ میں نہیں بول رہا، یہ لوگ کمنٹ میں بول رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے نا، جو آپ دیکھیں گے ان کے گارلینڈ کرنے کی، جو ان کو پھول دیا، ہار دیے، جو بھی تھا، اس کی ویڈیو چلیں، اس کے کمنٹ میں جا کر دیکھنا۔ میں اس پر نہیں بات کر رہا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ
یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب کا جو مدرسہ ہے وہ بھی کس جگہ پر ہے؟ وقف کی جگہ پر۔ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ان کے اپنے پرسنل میٹر ہیں، کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ ان کو اپنا الو سیدھا کرنا ہے۔ ہمیں غیرت آنا چاہیے، ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو بھی غیرت آنا چاہیے۔ پھر تو یہ ہمارے علماء کرام ہیں، پھر تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو لوگ پوچھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، لوگ اپنے نکاحوں میں بلاتے ہیں، اپنی نجی مجلسوں میں ان کو جگہ دیتے ہیں، یہ معتمد ہے لوگوں کے۔ تو جب جتنا بڑا پاور میں آدمی ہوتا ہے اتنی ہی اس کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ پہلی چیز تو آپ کو اگر تکلیف ہوئی ہے میری اس ویڈیو سے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہمیں تکلیف ہوئی ہے، آپ غلط بول رہے ہو۔ میں اگر غلط ہوں تو آپ مجھے بتائیے، اور اگر آپ کو تکلیف نہیں ہوئی ہے تو آپ یہ بھی بتائیں کمنٹ میں کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔